واضح طور پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ چاہے مسلم لیگ نون ہو یا اپوزیشن کی دوسری جماعت، لیکن خاص طور پر مسلم لیگ نون، چونکہ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے، جب کوئی ایسی کوشش یا ملاقات کرتے ہیں تو ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، صحیح سمت میں جا رہی ہیں، حکومت جانے والی ہے، چند ہی دن میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، خاص طور پر جیسے شہباز شریف صاحب کی ایک بہت طویل عرصے کے بعد چودھری برادران سے ملاقات ہوئی، لیکن اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعت کے یا مسلم لیگ نون کے جو دعوے ہیں وہ جو وہ بات سامنے لاتے ہیں وہ محض دعوے ہیں. جس طرح مونس الہی صاحب نے تمام اب تر اپنی حمایت کا پلڑا عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیا، وہ ایک تقریب میں اعلانیہ انہوں نے اس ساری سیاسی ملاقات کو تماشا قرار دے دیا. تو یہ اصل میں حقیقت میں بھی اپوزیشن جماعتوں کو کوئی کامیابی مل رہی ہے، یہ صرف دعوے ہی ہیں عوام میں سامنے رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو ہمارے دعوے یا ہمارے جو ایکشنز ہیں یا ملاقات ہے یا بیانات ہیں، ان کو دراصل آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ بعض اوقات میڈیا میں ہمارے دوست، ہمارے اینکر صاحبان یا تجزیہ کرنے والے جو دوست ہیں، وہ اپنے انداز سے جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس سے بعض اوقات ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جو کہ واقعی حقیقت سے تھوڑا دور ہوتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، انہیں ایسا کرنے کا، ایسی اپنے خیال کے اظہار کا بالکل انہیں حق حاصل ہے. تو اس لیے جو ملاقات میاں شہباز شریف صاحب نے چودھری صاحبان سے کی ہے، تو اس ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ انالائز کریں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. چودھری پرویز الہی صاحب جو دوسری طرف سے اس ملاقات میں شامل تھے، ان کا بھی کوئی ایسا بیان جو ہے وہ کسی کی نظر سے نہیں گزرا. مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ اگلے دن بات کی ہے ایک تقریب میں، اور اس کے بعد ان کے چچا ہیں، انہوں نے بھی ایک بات پھر اس سے دوسرے روز کی ہے، اور انہوں نے اسے بچہ قرار دیا اور کہا کہ اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اسے ایسا جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں ان میں بالکل حقیقت ہے، اس میں ہمیں کامیابی بھی ہے. اور بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے، اگر 6 ووٹ ان کے جو ہے وہ کم پڑ جائیں یا 6 لوگ ان سے ناراض ہو جائیں تو ان کی اکثریت جو ہے وہ وفاق میں ختم ہو جاتی ہے. 13 کا نمبر جو اگر جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو جائے، جبکہ 17 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں 3 گروپ میں، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ پنجاب میں ختم ہو جاتی ہے. تو اتنی یعنی ویک پوزیشن میں جو حکومت بیٹھی ہے، اس حکومت کے متعلق جو ہے وہ یہ تجزیہ ہونا یا یہ بات ہونا بالکل حق بجانب ہے. باقی رہی بات یہ کہ جہاں تک رانا صاحب وہ اتنی ویک پوزیشن میں حکومت کے اس کے وزیر اعظم اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. نہیں، وہ تو خیر ان کا ایک تقیہ کلام ہے، اپوزیشن کو گالیاں دینا، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوانا. یعنی ان 3.5-4 سالوں میں انہوں نے اگر کوئی میٹنگز کی ہیں، کوئی انہوں نے تھاٹ پروسیس کیا ہے، تو وہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے کے لیے کیا ہے. وہ ریگولرلی اگر کوئی میٹنگ لیتے ہیں تو گالی گلوچ بریگیڈ کی میٹنگ لیتے ہیں، اور ان کو سکھاتے ہیں باقاعدہ کہ کس طرح سے گالیاں دینا ہے، کون کون سی گالی دینی ہے، کون کون سی بات جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ کرنی ہے. تو معاملہ یہ کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر جو ہے مسلط رہی ہے، مسلط کی گئی پہلے، اس کے بعد یہ مسلط چلی آ رہی ہے. ورنہ اتنی جو ہے وہ ویک پوزیشن میں، جبکہ کوئی پرفارمنس نہ ہو، کوئی ڈیلیوری نہ ہو. رانا صاحب یہ بات آپ نے کہی، یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک شخصیت کے ذریعے سے فون کالز کروا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کن کو فون کالز کی جا رہی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو کیسے پتہ لگی یہ بات؟ دیکھیں، جن ایم این ایز کو فون آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات پارٹی لیڈرشپ سے کی ہے. تو اس بات کو ویریفائی اور آپ کی جماعت کے اراکین پر رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی جماعت کے اراکین کو فون کالز آئیں؟ جی، یہ نشاندہی تو خیر میں نہیں کرنی چاہوں گا. لیکن میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے
وہ بات اس طرح سے درست ہے کہ دو لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ہے، ان کو فون کیا گیا ہے، لیکن اب اس بات کو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر اس کو دیکھے گی، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ کسی جگہ پہ اٹھانے کے لائق ہوا تو اس کو بالکل جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ تو رانا ثناء صاحب، آپ کی جماعت اور خاص طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ جب تک بیساکھیاں ہوں گی یا اس حکومت کو مدد حاصل ہوگی بھی تحریک عدم اعتماد نہ آ سکتی ہے نہ کامیاب ہو سکتی ہے، تو اگر ایسی کوششیں یا حکومت کو اس طرح کی کوئی حمایت حاصل ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد نہ تو آئے گی نہ ہی کامیاب ہوگی پھر؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو عوام جو ہے وہ اپوزیشن کو کوس رہے ہیں اور اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ اس مصیبت سے اس ملک کی جان چھڑانے کے لیے، اس قوم اور غریب عوام کی جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، تو پھر کم از کم جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے تو وینڈیکیٹ ہوگی نا کہ ہم رانا صاحب نے وہ تو کوشش کی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کی کوئی غیر آئینی مداخلت ہوتی ہے تو اس مداخلت کو بھی ہم فیس کریں گے۔ ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ نہیں رانا صاحب، لیکن وہ بہرحال عوام بھی اگر وہ ایسا عوام اس ہوتا لیے ہے سمجھتی ہے کہ یا ایسا اپوزیشن ہوا تو یہ غلط ہوگا۔ عوام اس لیے سمجھتی ہے اپوزیشن جماعتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہی، چونکہ آپ نے ہی ایک پروگرام میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ تبدیلی کا مزہ چکھ لیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے عوام کی فکر ہے، مہنگائی کے آپ خلاف ہیں، عوام پس رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، ملک نیچے جا رہا ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا بھی انتظار کریں گے کہ لوگ پہلے تبدیلی کا مزہ چکھ لیں پھر ہم کوئی کوشش کریں گے یا کوئی تحریک لائیں گے۔ اس وجہ سے عوام شاید یہ سمجھتی ہوگی رانا صاحب۔ دیکھیں جنید، میں آپ سے ایک بات کروں، یہ عمران خان صاحب جن کا نام ہے، ان کا اس ملک پہ مسلط ہونا، ان کا اس ملک کا وزیر اعظم بننا جو ہے یہ قومی سانحہ ہے۔ اسے ایک قومی سانحے کے طور پہ جو ہے یہ قوم جو ہے وہ اپنی تاریخ میں یاد رکھے گی۔ جو اس نے قوم کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ جو کر دیا ہے۔ آپ مزے کی بات کر رہے ہیں، اب تو مزے سے بہت آگے بات جو ہے وہ جا چکی ہے، مزہ بہت چکھ چکے ہیں عوام، اور اب لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اس سے اور زیادہ مزہ ہمیں نہ چکھائیں۔ وہ ہم نے نہیں، وہ آپ نے کہا تھا۔ بہرحال سوال یہ رانا صاحب کہ اگر مسلم لیگ نون باقی جماعتوں سے اعلانیہ ملاقات کر رہی ہے، ایم کے وفد سے ملی، چودھری برادران سے ملی، تو یہ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات خفیہ کیوں ہوئی ہے پھر؟ دیکھیں، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہی ہو رہا ہے، اور جو اصل میں ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک اپنے طریقے سے ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کی وہ بڑی درست ہے، تاکہ آپ کے اہداف جو ہیں وہ اگر راز میں رہ کے آگے بڑھیں تو اس میں کامیابی کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ کون سا اہم ہے؟ یہ فروری کا مہینہ جس کے دن کچھ بچے ہیں، یا پھر مارچ کا مہینہ؟ دیکھیں، جس طرح سے حکومت رسپونڈ کر رہی ہے اور جس طرح سے وزیر اعظم نے آ کے منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ سر عام اپوزیشن کو گالیاں دی ہیں، اور جس پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا اور انتظار کروایا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سٹ پٹا جائیں اور یہ خود ہی کہیں کہ جناب اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لاتے تو ہم خود ہی جو ہے وہ عوام سے رجوع کی طرف اور الیکشن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی ایسا جلدی نہیں ہے، ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی ایکوریسی اور پوری طرح سے ان چیزوں کو انشور کر کے جو ہے وہ نمبر کو جو ہے وہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کامیابی، اگر آپ نمبر کی بات کریں تو جتنا نمبر میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وفاق میں کتنی ضرورت ہے اور جو ہے وہ پنجاب میں کتنی ضرورت ہے، تو یہ تو نمبر آپ کے بھی سامنے ہے، لوگوں کو عام پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، لیکن ان چیزوں کو پوری طرح سے انشور کیا جائے گا، اور اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس طرح سے ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو اختیار دیا ہے ہماری جماعت نے، اسی طرح سے دوسری جماعتیں بھی ہیں، تو ٹاپ لیڈرشپ کے کنسنسس سے وہ ڈیٹ اور وقت وہ جب موو کرنا ہے وہ طے ہوگا۔